کربلا کیسی تفسیر قرآن ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا۔ آج بھی جس پہ نازاں ہے روح الامین، آج بھی جس پہ نازاں ہے روح الامین، مصطفیٰ کا وہی مان ہے کربلا، مصطفیٰ کا وہی مان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ تا قیامت نہ باطل جھکا پائے گا، تا قیامت نہ باطل جھکا پائے گا، دین اسلام کی آن ہے کربلا، دین اسلام کی آن ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا۔ رب نے ذاکر اسے لم یزل کر دیا، رب نے ذاکر اسے لم یزل کر دیا، دین حق کی عجب شان ہے کربلا، دین حق کی عجب شان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ یہ ایک نیا کلام تھا کربلا کے حوالے سے، اس کی تیاری کی تھی لیکن اور آج 8 محرم بھی ہے، تو اس دن کی عقیدت کے حوالے سے، اس دن کے احترام کے حوالے سے، اس دن کے تقدس کے حوالے سے ہم نے بھی یہ آج ایک نشست آپ کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اس وقت منعقد کی ہے، اور کوشش کریں گے کہ ایسے کلام اس میں شامل کیے جا سکیں جو آج کے دن کے مناسبت سے ہوں، آج کے دن کی عقیدت کے حوالے سے ہم۔ میں ایک آپ سے فرمائش کرنا چاہوں گی، اگر آپ کو اس کلام کے اشعار یاد ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، اگر آپ کو یاد ہیں تو اس کے 1-2 اشعار اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ سنانا چاہیں۔ جی 1-2 اشعار جو مجھے یاد ہیں۔ جی بالکل۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن
کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ہم سب پنجتن کے بے شک۔ غلام ہیں، اور بس یہ غلامی مل جائے اور ہم خدمت گزار ہو جائیں، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ آج میں اپنی فرمائش بھی جس طرح شعیب کے سامنے رکھ رہی ہوں، شعیب خوبصورت کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ شعیب سے ہم پوچھ رہے تھے ان کا یہ جو سفر رہا یہاں تک یہ پہنچے ہیں، شعیب طرز کی جہاں بات آتی ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو آپ کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ سو آپ ویسے انسپریشن، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ فالو کس کو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی ایک پہچان ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کے لیے انسپریشن کون ہے؟ کون سے ایسے نعت خواہ ہیں جنہیں آپ سنتے ہیں؟ میں بچپن سے ہی بڑا متاثر تھا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے، اور ان کی نعتیں مجھے بے حد پسند تھیں، اور آج بھی ان کی نعتیں اگر سنتا ہوں تو ان کی ہی نعتیں بہت زیادہ سنتا ہوں۔ ان کے تو بے شمار معروف کلام ہیں۔ اور پھر میں جب ریڈیو پاکستان میں پہلی بار انہیں میں نے دیکھا تو سمجھ لیں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، خوشی کی انتہا نہیں تھی مجھے، ان سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ محفلوں میں ملاقات ہوئی، پھر باضابطے میں قاری صاحب کی دست شفقت جو ہے وہ مجھ پر رہی، اور ان سے کچھ سیکھنے کا عمل بھی رہا، تو بس ان کی۔ تو جب آپ نے اپنے استاد کا ذکر کیا ہے تو ان کا کوئی ایسا معروف، سارے ہی کلام ان کے زبان زد عام ہے، معروف کلام ہیں، بے شمار نعتیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک عقیدت ہے ان کی نعتوں میں، اور میں نے تو بہت ساری جو سننے والے بھی انہیں بھی پتہ ہے کہ محفل میں جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتا ہے، ان کی آواز میں اللہ نے وہ درد بے شک۔ تو آپ اپنے استاد کا کون سا کلام پیش کریں؟ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم
پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ایک خصوصی محفل ہم نے آپ کے لیے یہاں پر منعقد کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ شعیب امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 9 اور 10 محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام جو ہے وہ سلام پاکستان کے آپ دیکھ سکیں گے کل 9 محرم اور 10 محرم کو، جو سلام پاکستان کا خاص پروگرام ہے، خصوصی پروگرام ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ان 2 دنوں میں پیش کریں گے۔ اور آج 8 محرم کی نسبت سے بھی ایک خاص نشست جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر منعقد کی گئی ہے۔ خوبصورت کلام شعیب آپ نے یہاں پر پڑھا۔ شعیب، جب آپ اتنی خاص سپر جو ہے پرسنالٹی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر بھی اس کی تاثیر بستی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی صحبت سے آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آتے ہیں۔ جب آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگنے لگتا ہے کہ برائی بھی ٹھیک ہی چیز ہے، جب دوسرے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھائی کی طرف جانا چاہیے، اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آپ جن کا ذکر کرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، ان کی تو محبت میں یہ دنیا بنا دی گئی، وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ زندگی میں بڑی تبدیلی آئی، اور بیسکلی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں ہو تو انسان میں ایک عاجزانہ کیفیت اس میں آ جاتی ہے۔ آپ اگر اکثر ثنا خوانوں سے جب آپ کی ملاقات ہو تو اس میں ان نعت خوانوں میں عجز و انکساری کا ایک پہلو ہوگا، وہ بڑے عاجز ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یہ ایک یعنی ایک عجز و انکساری جو ہے خاصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان جب کچھ سوچتا ہے یا بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے انسان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوتی ہے، یا دل میں ایک شگفتگی کا پہلو ہوتا ہے، وہ صرف ذکر ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی وجہ کا۔ بے شک یہ نسبت ہی اتنی خوبصورت ہے، یہ بات ہی اتنی پیاری ہے، اور جن لبوں سے آپ وہ کلام پڑھتے ہیں اس پاک ہستی کے لیے، اور لوگوں کے دلوں پر وہ اثر رکھتی ہے، لوگوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں آپ کے کلام سے۔ کسی ایک شخص کے دل میں وہ محبت بیدار ہو اور آنکھ سے ایک آنسو بھی جاری ہو جائے تو اس کی تو بخشش ہوئی، لیکن جو آپ اس کے لیے وسیلہ بن سکے، آپ کے لیے کتنے بڑے مقام کی بات ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار محفلیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو ہمارے نعت خواں ہیں جو پاکستان میں الحمدللہ موجود ہیں، وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر میں موجود ہیں، جا کر وہاں پر محافل سجاتے ہیں اور کلام پاک جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی جو ہیں وہاں پر پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح کی آج محفل جو ہے وہ ہم نے بھی یہاں سجائی ہے۔ تو شعیب، آج میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے جو ہے وہ کلام سنے جائیں، تو اب آپ کون سا کلام؟ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک خوبصورت کلام اور بالکل نیو کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہار گلشن ایمان پہ چھا گیا کوئی، بہار گلشن ایمان پہ چھا گیا کوئی، بہار گلشن ایمان پہ چھا گیا کوئی، کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گیا کوئی، کہ جان دے کے بھی جینا
جینا سکھا گیا کوئی، مجال ہے کہ اب انسانیت کو غفلت ہو، مجال ہے کہ اب انسانیت کو غفلت ہو، جہان عظمت خفتہ جگا گیا کوئی، جہان عظمت خفتہ جگا گیا کوئی، کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گیا کوئی، مرو تو اجر محبت، جیو تو حسن عمل، مرو تو اجر محبت، جیو تو حسن عمل، حیات و موت کو سب کچھ بنا گیا کوئی، حیات و موت کو سب کچھ بنا گیا کوئی، فضائے عشق منور رہے گی محشر تک، فضائے عشق منور رہے گی محشر تک، کہ آندھیوں میں بھی شمع جلا گیا کوئی، کہ آندھیوں میں بھی شمع جلا گیا کوئی، مجال ہے رخ اسلام سرخ رو نہ رہے، مجال ہے رخ اسلام سرخ رو نہ رہے، کچھ ایسے رنگ سے خون میں نہا گیا کوئی، کچھ ایسے رنگ سے خون میں نہا گیا کوئی، کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گیا کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت کلام۔ شعیب، آپ لکھتے بھی ہیں؟ نہیں، لکھنا نہیں آتا، لیکن یہ کہ کوشش کرتا ہوں کہ نئے کلام کی جو ہے وہ سلیکشن کروں اور نئے کلام ہی پڑھوں۔ اچھا، تو پھر نئے کلام ایک جب آپ محفلوں میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، جو
جس طرح کی مختلف محفلوں میں آپ کا جانا ہوتا ہے تو کچھ تو معروف کلام ہیں جو لوگوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ سننے ہیں، لیکن نئے کلام کو جو ہے وہ یقیناً جب آپ پڑھتے ہیں انٹروڈیوس کروانا، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو چھوتے ہیں نئے کلام بھی، لیکن پھر اس کے لیے طرز بنانا یہ تمام چیزیں خود کرتے ہیں؟ یہ طرزوں کا معاملہ یہ ہے کہ طرز خود بناتا ہوں، اللہ نے یہ صلاحیت دی الحمدللہ، اور کچھ دوست احباب بھی ہیں جو مل کر ہم طرزیں کمپوز کرتے ہیں، اور پھر کلام کی سلیکشن جب ہوتی ہے تو وہ کلام سلیکٹ کر کے اس پہ طرزیں خود بناتے ہیں۔ تو محفلوں میں ہوتا ہی ہے کہ خود کمفرٹیبل جی خود ایزیلی جس کو میں پڑھ سکوں یا اپنے انداز میں اس کو ڈال سکوں۔ اچھا، محفلوں میں کچھ جب ہماری شرکت ہوتی ہے تو وہاں پرانے کلام کی فرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، بے شمار محفل ایسی ہیں جس میں پوری لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ اور یہ سارے کلام کرنا ہے، تو اس میں پھر ہم نئے کلام کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام ہی پڑھے جائیں، اور بس درمیان میں 1 2 3 کلام اگر موقع ملا تو وہ پھر اپنے کلام بھی، ورنہ نارملی ایسے ہی ہوتا ہے لسٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے، رائٹ۔ اچھا، تو آپ نے پاکستان کے علاوہ بھی آپ مختلف جگہوں پر گئے؟ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں پہ ثنا خوانی کا شرف حاصل ہوا، بھی میں تقریباً 29 کو فیصل آباد سے واپس آیا ہوں، اور لیکن پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ابھی تک نہیں ہوا۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کہاں کیسا جذبہ ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ سوال ہی بہت غلط ہوگا، کیونکہ محبت کرنے والا تو آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا اور پاکستان میں بھی، اور شاید دنیا کے دوسرے کسی کونے میں بھی ملے گا، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے، جو عشق کرتا ہے، اس کے آپ کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا کسی کی محبت کو، کسی کے عشق کو جو ہے وہ تولنے کا یا ناپنے کا، اور وہ بھی جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر تو یہ بہت ہی مختلف جذبہ ہے، اور یہ جب آپ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ عقیدت احترام سے سنتے ہیں تو پھر وہ عشق کی معراج ہوتی ہے، جب آپ کو اپنے کچھ لوگوں کے بہت ہی پسندیدہ کلام ہوتے ہیں جن کی وہ بار بار، میرے بھی بہت سارے پسندیدہ کلام ہیں، جب بھی اس طرح کی محفل ہوتی ہے میں بھی سنتی ہوں، بہت سارے کلام ایسے ہیں، لیکن آپ جو کلام پڑھے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور جس طرح بھی آپ نے اپنے استاد کا بھی کلام پیش کیا، کوئی ایسا کلام جو آپ ہر محفل میں خود شامل کرتے ہوں؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے باعث برکت ہیں، یا یہ کلام ہی برکت کا باعث ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کی شخصیت سے جڑ جاتی ہیں، اس کی پہچان بنتی ہیں، وہ کون سے کلام تھے؟ وہ بہت سارے کلام ہیں، اور ویسے تو سارے ہی کلام ماشاءاللہ باعث برکت ہیں، اور بس اپنا ہی ایک کلام وہ جہاں بھی محفل ہوتی ہے وہاں پڑھتا ہوں، لوگ فرمائش بھی کرتے ہیں، ویسے تو 2 3 کلام ہیں، اس کے مختصر اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جی پیش کیجیے۔ یاد جب آتی ہے ان کی، یاد آ جاتا ہے دل، یاد جب آتی ہے ان کی، یاد آ جاتا ہے دل، یاد جب آتی ہے ان کی، یاد آ جاتا ہے دل، وہ تصور سے جو جاتے ہیں چلا جاتا ہے دل، وہ تصور سے جو جاتے ہیں چلا جاتا ہے دل، اللہ اللہ اس کا ذوق پائے مالی دیکھیے، اللہ اللہ اس کا ذوق پائے مالی دیکھیے، رہ گزر میں ٹوٹ کر خود ہی بچھا جاتا ہے دل، رہ گزر میں ٹوٹ کر خود ہی بچھا جاتا
ہے دل جس میں یاد مصطفیٰ آباد ہو شام و سحر جس میں یاد مصطفیٰ آباد ہو شام و سحر دل وہی ہوتا ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے دل دل وہی ہوتا ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے دل. اور مقطع دیکھیے صوفیانہ کلام. وہ تزن ہوں اس طرح صوفی میں بہرے عشق میں وہ تزن ہوں اس طرح صوفی میں بہرے عشق میں ابھرتا ہوں اگر تو ڈوبتا جاتا ہے دل میں ابھرتا ہوں اگر تو ڈوبتا جاتا ہے دل. یاد جب آتی ہے ان کی یاد آ جاتا ہے دل وہ تصور سے جو جاتے ہیں چلا جاتا یہ ایک صوفیانہ کلام تھا اور صوفیانہ انداز میں اس کلام کو کہا گیا. اور جو ہے مختلف کلام ہوتے ہیں مختلف انداز کے جو کہ شعراء کرام سمجھتے ہیں اس چیز کو, تو یہ بالکل پیور صوفی صاحب نے کا یہ کلام تھا. ایک بزرگ تھے اور انہوں نے یہ کہی اور مجھے یہ سعادت مجھے حاصل ہوا کہ میں اس نعت شریف کو پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ شعیب ابھی جب آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک کلام وہ کلام میں نے اپنے اسکول ٹائم میں بہت سنا, اسمبلیز میں بہت سنا. پھر اکثر آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ جو ہمارے اکثر جو سوالی آتے ہیں وہ بھی اس کلام کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں, شاہ مدینہ. اور ہمارے بھی ایریا میں ایک صاحب آیا کرتے تھے بہت عرصے پہلے, بہت عرصہ ہو گیا نہیں آگے, اسپیشلی وہ آتے تھے اور اس کلام کو پڑھتے تھے. اور یہ بہت ہی معروف اور مشہور کلام ہے. سو اگر آپ کو اس کے کچھ اشعار یاد ہوں. اچھا اشعار مجھے شاہ مدینہ آپ کو یاد ہے؟ شاہ مدینہ کے یعنی اشعار یاد ہیں لیکن کنٹینیو اشعار مجھے یاد نہیں ہے اس کے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. رائٹ. مجھے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا لیکن انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس فرمائش کو بھی ضرور پورا کرائیں گے. بڑا جو ہے معروف کلام ہے, بہت مشہور ہے لوگوں میں, بہت یہ عام کلام ہے. میں آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی کہ آپ آئے. شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ, وقت نیوز کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے موقع میسر فرمایا. رائٹ. اور جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کوئی ایسا کلام جو آپ کے دل کے قریب ہو, آپ کے استاد کا کوئی کلام ہو یا آپ کا کوئی کلام ہو وہ آپ پیش کیجئے. میں آپ سے اجازت لوں گی. اپنی محبتوں میں مجھے یاد رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو
خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی